بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے کلاس کے لیے ریڈی ہوں گے۔ ویلکم یو آل ٹو پشاور ماڈل اسکول بائس 3 بایولوجی کلاس 8۔ دس از وسیم خان، یور بایولوجی ٹیچر۔ جیسے بچوں آپ کو معلوم ہے ہم اپنا چیپٹر نمبر 1 ڈسکس کر رہے ہیں، اور چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے بہت سارے ٹاپکس کو پڑھا، اور جو لاسٹ ٹاپک ہمارا تھا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس میں ہم نے جو 2 کیریئرز ان بایولوجی ہم سے رہ گئے تھے وہ ڈسکس کیے تھے، پلس اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 5 کنگڈم سسٹم کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اور اس کنگڈم سسٹم کا جو نیم جو ڈسکورر تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ڈیٹ اس کی پڑھی تھی، اور پھر ان 5 کنگڈمس کے ہر ایک کنگڈم کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ کے اس کے کیریکٹرسٹک کو پڑھا تھا، اور ہر ایک کنگڈم کے ایگزامپلس کو بھی پڑھا تھا۔ تو آئیے اس سے آگے جاتے ہیں اور اپنا چیپٹر نمبر 1 فردر جو ہے وہ پروسیڈ کرتے ہیں، اور تھوڑا سا اپنے پریویس ٹاپکس کو ریوائز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں ہم نے کہا تھا کہ جو 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن ہے، یہ سسٹم جو ہے اس کو پروپوزڈ یا پریزنٹ کیا تھا ہمارے پاس روبرٹ ویٹیکر نے 1969 میں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہاں پہ ڈیٹ کریکشن بھی کی تھی، کیونکہ بک میں 1968 تھا اور ہم نے کہا تھا کریکٹ ڈیٹ جو ہے 1969 ہے۔ تو انہوں نے ایک سسٹم کو پریزنٹ کیا، اور اس سسٹم کا مقصد کیا تھا کہ جتنے بھی لیونگ آرگینزم، جتنے بھی جاندار زمین پر ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہے، ان سب کو پراپر گروپس میں اور سب گروپس میں تقسیم کیا جائے، اور اس کے لیے ہم نے ایک ورڈ کا استعمال کیا تھا کہ کلاسیفیکیشن آف آرگینزم کی جائے، اور ہم نے کلاسیفیکیشن کو ایسے ڈیفائن کیا تھا کہ دا ڈویژن آف آرگینزمز انٹو گروپس اینڈ سب گروپس آن دا بیسس آف سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز۔ روبرٹ ویٹیکر نے یہی کیا، ایک جیسے جانداروں کو ایک جیسے گروپس میں اور ان سے مختلف جانداروں کو مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، اور پھر انہوں نے تمام جانداروں کو 5 بڑے کنگڈمز میں 5 کنگڈمز میں ڈیوائیڈ کیا، اور پھر کنگڈم کو ہم نے کہا تھا کہ یہ کلاسیفیکیشن کا سب سے لارجسٹ یونٹ ہے۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے کنگڈم مونیرا کا تذکرہ کیا، لیکن کنگڈم مونیرا سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے 2 اور ورڈز ڈیفائن کیے تھے، پروکیریوٹس اینڈ یوکیریوٹس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا۔ پھر سے ذرا ریوائز کرتے ہیں، کیونکہ یہ ورڈ بار بار ہمیں آگے جو ہے پڑھنے ہیں، ہمارے کام آنے ہیں، تو ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ پروکیریوٹس بچوں ہم نے کہا تھا دوز آرگینزم آر سیل وچ ڈو ناٹ ہیو اے پراپر membrane bounded nucleus and other organelles. Then we say that pro means before and karyo means a nucleus. After that we define the second word that were eukaryote. We say that u means true and karyo means a nucleus. So a cell which contains all the organelles, membrane bounded organelles and membrane bounded nucleus is called are called eukaryotes, and the cell is called eukaryotic cells, and the organism made from eukaryotic cell are called eukaryotes or eukaryotic organisms. So first kingdom was kingdom Monera, or its second name was Prokaryote. Why we called it Prokaryote? Because all the members of kingdom Monera are prokaryotes. Prokaryotes mean they are very small, microscopic, plus they do not have a proper membrane bounded nucleus and other membrane bounded organelles. So this kingdom include all unicellular and microscopic organisms which cannot be seen with our naked eyes. They have a cell wall which is made up of murin, and their examples are bacteria and cyanobacteria. After that we discuss kingdom Protista. We say that they are more little complex than kingdom Monera, and members of all the 4 kingdoms except Monera are eukaryotes in nature. So kingdom Protista also have organisms which are eukaryotes in nature. Then we say that they usually live in aquatic habitat. By aquatic habitat means that they live in water usually, and these organism example we say that algae, slime molds, protozoans, plasmodium, amoeba, paramecium, etc. All these were the example of kingdom Protista. After that we discuss about kingdom Fungi, that they are also eukaryotic organism. They may be unicellular, may be multicellular. They also have a unique characteristic from other organism, which is the absorption of food. We say that we engulf the food. Plant prepare their food by photosynthesis, but fungi have a different and a unique character. They absorb their food. Then we say that fungi do not have chlorophyll, so they are heterotroph. We say that heterotroph are the organism which cannot prepare their own food, and autotrophs are the organism which can prepare their own food. Their cell wall is also made up of chitin. They also have cell wall which is made up of chitin.
Their example were algae, slime molds. Their examples were mushrooms, yeast, penicillium, smut and rust, etc. Then we discussed kingdom plantae. So we say that all the plants are included in this kingdom. All green plants, small, little, big, large trees, grasses, bushes, etc. They have a specific character. They have chlorophyll, so they can prepare their own food. They are called autotrophs. Okay, so plants have then two main categories, flowering plants and non-flowering plants. And other characteristic of plants are that they have a cell wall which is made up of cellulose, and their examples are all the flowering and non-flowering plant. In the last kingdom we discussed, that was kingdom Animalia. So we said that humans are also belongs to kingdom Animalia. Animals are a heterotroph because they do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. They also lack cell wall. Cell wall is also absent in the animal cell. So then we say that animals are divided into two main subgroups, vertebrates and invertebrates. Those organisms which have vertebral column, those organisms which do not have a vertebral column are called invertebrates. Then we say that they have 5 classes: mammals, birds, fishes, reptiles and amphibians. So these were the topics we discussed in our previous lecture. After that we have a topic Holy Quran and biological sciences, but we discussed this topic later. Before this we will discuss the most important topic of this chapter, that is the Muslim scientists and their contribution. So in every field of science, in every field of biology, chemistry, maths, even in every part of the study, every part of the science, you will saw the contribution of Muslim scientists greatly. In biology, Muslim scientists also contribute. So Muslim scientists contributed a lot of knowledge to the science of biology and medicine from 8th to 15th century. Their views were highly respected and taken as authority. Some of famous Muslim scientists are, सबसे पहले जाबर बिन हयान हमारे पास 721 से 815 AD तक. He was born in Iran and practiced medicine in Iraq. He introduced experimental chemistry and also wrote a number of books on plants and animals. Among these, Al-Nabatat and Al-Haywan are noteworthy. He was also an astronomer, pharmacist, physician, philosopher and engineer. Jabir bin Hayyan is also known as father of chemistry because he was the first chemist who designed a laboratory, who designed some experimental processes in the laboratory. Then in biology, his contribution are, he wrote Al-Nabatat on plants, Al-Haywan on animals. He was also an astronomer, माहिर फल्कियात थे, फार्मासिस्ट, अद्वियात के माहिर थे, फिजिशियन, जनरल डॉक्टर थे, फिलोसफर और इंजीनियर थे. तो ये सारी खूबियाँ उनकी थी और ये सारी उनकी कंट्रीब्यूशंस थी. उनके बाद हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट अब्दुल मालिक आसमाई है फ्रॉम 740 to 828 AD. He was born in Basra. He was regarded as a specialist in animals. हमने बात की थी ना कि बायोलॉजी में आप एनिमल साइंसेस के शोबे में भी जा सकते हैं. So Abdul Malik Asma'i was a biologist and his field of expertise was the animal sciences. He wrote many books on animals and plants. One of his book Al-Khil is about horses, another Al-Ibl about camels, a third Ash-Shah about sheep, and fourth Al-Wahush is about wild animals. All these are the books which is written by Abdul Malik Asma'i about animals. Then the most important book of Abdul Malik Asma'i was about the human beings, that is Khalaqul Insan. He has described different parts and function of human body. तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कह सकते हैं? फिजियोलॉजी कह सकते हैं. तो अब्दुल मालिक आसमाई को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? ही वाज अ फिजियोलॉजिस्ट आल्सो. ओके, नेक्स्ट वी हैव अबू अली सीना. सो ही वाज बोर्न नियर बुखारा from 980 to 1037 AD. He was among the greatest Muslim scientists and most valuable contribution was in the field of medicine. Abu Ali Sina was expert of the field of medicine. अद्वियात के शोबे के वो माहिर थे and he was an expert and also इसकी expertise किस चीज़ में थी? मैथमेटिक्स में थी. ठीक है, इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी में थी, फिज़िक्स में थी और पैलेंटोलॉजी में थी. पैलेंटोलॉजी ज़रा आप रिकॉल करें, हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पढ़ा था कि पैलेंटोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. और फिर हम पैलेंटोलॉजी को डिवाइड कर चुके थे टू मेन उसमें सब कैटेगरीज़ में कि ये फॉसिल्स ऑफ पास्ट एनिमल्स के होंगे तो हम कहेंगे पैलियोज़ोलॉजी है, और ये फॉसिल्स ऑफ पास्ट जो है
ऑर्गेनिज्म के होंगे, अगर प्लांट्स के तो हम इसको कहेंगे पैलियोपॉटरी। सो वो पैलेंटोलॉजिस्ट भी थे। अच्छा, आप फिर अपने साथ पेंसिल रखें या आपके पास पेन हो तो यहाँ से ये जो लाइन है, ही वर्कड ऑन द स्ट्रक्चर फंक्शन डिजीज़ ऑफ द आई, तो ये कंट्रीब्यूशन इनकी नहीं है, ये मिस प्रिंट हुआ है। जिन बच्चों के पास न्यू एडिशन बुक है तो हो सकता है उसमें करेक्ट हो, लेकिन जिसके पास ओल्ड प्रिंटेड बुक है उसमें ये होगा। तो ये यहाँ से ही वर्कड ऑन द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिजीज़ ऑफ द आई से लेकर लास्ट तक ये तमाम कंट्रीब्यूशन बू अली सीना की नहीं है, ये हम अली बिन ईसा के साथ पढ़ेंगे। सो यहाँ तक बू अली सीना की कंट्रीब्यूशन है। वो बुखारा में पैदा हुए और उनकी कंट्रीब्यूशन फील्ड ऑफ मेडिसिन में थी और उनकी एक्सपर्टीज़ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स और पैलेंटोलॉजी में थी। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट है नेम्ड एज अबू उमर उस्मान अल जाहिज़, जो हमारे पास क्या थे, एनिमल स्पेशलिस्ट थे। एंड ही रोट द फेमस बुक अल हैवान, एनिमल्स के बारे में, विच ही डिस्क्राइब हिज ओन ऑब्जर्वेशन ऑन द एनिमल्स सच एज सीजनल माइग्रेशन। अच्छा जी, सीजनल माइग्रेशन हम किसे कहते हैं? माइग्रेशन का हम आम अल्फाज में माना करते हैं बच्चों हिजरत, ठीक है। तो सीजनल माइग्रेशन क्या है? बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, फिशेस, मैमल्स, ये तमाम एनिमल्स क्या करते हैं? मौसमी तब्दीलियों के साथ माइग्रेशन करते हैं, इलाके से दूसरे इलाके हिजरत करते हैं, मुंतकिल होते हैं। जैसे आसान मिसाल आपको मैं दे दूँ, साइबेरियन बर्ड्स, साइबेरिया का जो इलाका है वहाँ पे सर्दियों में शदीद सर्दी होती है, बहुत सख्त बर्फ़बारी हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से वहाँ पे इन बर्ड्स के लिए जो है सर्वाइव करना, इनके लिए खुराक, रहन सहन, ये सब चीज़ें फिर पॉसिबल नहीं होती, इनको अवेलेबल नहीं होती। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर साहिल इलाकों का रुख करते हैं, जिसमें पाकिस्तान का भी रुख करते हैं साइबेरियन बर्ड्स, ठीक है। तो मौसम की तब्दीलियों के साथ जो माइग्रेशन की जाए उसको हम सीजनल माइग्रेशन कह सकते हैं। ऑफ फिशेस इन रिवर टिग्रस, सिमिलरली ही डिस्क्राइब द लाइफ सिस्टम ऑफ एन एंट के लाइफ सिस्टम पे भी इन्होंने डिस्कशन की। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो साइंस बायोलॉजिस्ट है, ही वाज अल फराबी, दिस रेनोन्ड हकीम आप जानते हैं ना, इलाज मुआलजा जो करता है, एंड बायोलॉजिस्ट, लिव्ड इन 870 to 950 AD। ही रोट 2 बुक्स, किताबुल नबातात विच इज़ अबाउट प्लांट्स एंड किताबुल हैवानात विच इज़ अबाउट एनिमल्स। अच्छा, यहाँ बुक्स नेम में थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये अल नबातात है और यहाँ किताबुल नबातात है, ये अल हैवान है, यह किताबुल हैवानात है, तो ये बुक्स नेम्स में आपने फ़र्क करना है। तो अल फराबी जो थे वो हकीम भी थे और बायोलॉजिस्ट भी थे, और 870 से 950 AD के दरमियान रहे, और उनकी सबसे मशहूर किताब किताबुल नबातात जो प्लांट्स के बारे में थी और किताबुल हैवानात जो एनिमल्स के बारे में उन्होंने लिखी थी। आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, ही इज़ नोन एज अब्दुल कासिम अली ज़हरवी। सो अब्दुल कासिम अली ज़हरवी वो फर्स्ट बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सर्जरी का आगाज़ किया था। बाकायदा सर्जरी आपको हमने बताया था ना मेडिसिन एंड सर्जरी के शोबे में कि 2 तरह से बीमारियों का इलाज किया जाता है, एक इलाज मेडिसिन के ज़रिए किया जाता है और एक सर्जरी के ज़रिए, जिसमें जिस्म का जो पार्ट ख़राब है, डिफेक्टिव है, उसको काटा जाता है, ठीक किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है। तो अब्दुल कासिम अली ज़हरवी फर्स्ट मुस्लिम बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सर्जरी इंट्रोड्यूस कराई और रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर किया था, ठीक है। अच्छा, दिस ग्रेट मुस्लिम सर्जन was born in 936 AD and died in 1004 AD. He was famous for the removal of stone from a urinary bladder. इन्होंने सबसे पहले सर्जरी इंट्रोड्यूस कराई, और किस चीज़ की सर्जरी इंट्रोड्यूस कराई? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हम जानते हैं मसाने को कहते हैं हम, ठीक है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास कौन है? इब्नुल हैसम है हमारे पास, इब्नुल हैतम कहते हैं इसको हम। ये मुस्लिम जो बायोलॉजिस्ट है, ही लिव्ड इन 965 to 1039 AD and was one of the most outstanding biologists of Muslim world. Basically he was an ophthalmologist. इस वर्ड को ज़रा याद रखें, ऑफ्थल्मोलॉजी आई से जुड़ी हुई बात है, आँख का माहिर, इसको हम माहिर चशम कहते हैं। समझ आ रही है बात की? जो नज़र का मुआयना करते हैं यूजुअली, इनको हम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। जो आँख चशम के माहिर हो, आंखों के जो डॉक्टर हो, इनको हम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कह सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या थे? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट थे। और ही करेक्टेड द ग्रीक कंसेप्ट ऑफ विजन लोकेटिंग रेटिना एज द, ये सीट लिखा है, ये भी ज़रा आप करेक्ट करें, शाबाश। इसकी जगह लिखे SITE एज अ साइट ऑफ विजन, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या थी कि ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट थे और ग्रीक कंसेप्ट दैट रेटिना इज़ द साइट ऑफ विजन, तो ये कंसेप्ट उन्होंने करेक्ट किया।
اور ان کی مشہور کتابوں کا نام کیا تھا؟ سو ہز فیمس بک کتاب المناظر جو آئی کے بارے میں لکھی تھی انہوں نے، اینڈ میزان الحکمہ، اور یہ دو ان کی مشہور کتابیں تھیں، ور ٹرانسلیٹڈ انٹو لیٹن، ہیبرو، گریک اینڈ ادر ویسٹرن لینگویجز۔ ہیبرو ہم کہتے ہیں یونانی زبان کو، عبرانی زبان کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قدیم زبان ہے، جیسے ہماری اردو انگلش کیمسٹری زبان ہے، تو اسی طرح ہیبرو بھی جو ہے انگلش اردو پشتو وغیرہ یہ جو زبانیں ہیں، تو اسی طرح ہیبرو بھی لینگویج کا نام تھا، اور اس کو ہم عبرانی زبان کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اچھا، پھر نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ علی بن عیسیٰ ہے۔ سو یہاں اگر آپ کو یاد ہو پیج نمبر 12 پہ ہم نے کچھ کنٹریبیوشن کاٹی تھی نا، ہی ورک آن دا اسٹرکچر آف آئی، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے پاس کنٹریبیوشن تھی وہاں سے ہم نے اس لیے کاٹی کیونکہ وہ کنٹریبیوشن علی بن عیسیٰ کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں بک پیج نمبر 12 پہ، یہاں پہ ہم نے 3 لائنز کاٹے ابو علی سینا کے کنٹریبیوشن میں جو لکھی تھی، اس لیے ہم نے کاٹے بیکاز یہ کنٹریبیوشن علی بن عیسیٰ کی تھے۔ تو وہ سارے لائنز ادھر ہم دوبارہ پڑھیں گے، تو جب آپ بک دیکھیں تو آپ اس پہ کنفیوز نہ ہو، یہاں سے یہ لائنز کاٹنے ہیں آپ نے، اور علی بن عیسیٰ کے نیچے ہم نے دوبارہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، علی بن عیسیٰ، ہی واز اے ویل نون آئی اسپیشلسٹ، آنکھوں کے ماہر تھے۔ ہی ورکڈ آن دا اسٹرکچر، فنکشن اینڈ ڈیزیزز آف دا آئی، آنکھ کا جو اسٹرکچر ہے اس پہ بات کی، آنکھ کا فنکشن کام کیا ہے اس پہ بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ مختلف ڈیزیزز آئی کے اس پہ بات کی۔ تو تقریباً انہوں نے 130 ڈیزیزز آئی کے جو ہے آنکھ کے 130 سے زیادہ بیماریوں کا تذکرہ اپنے کتاب میں کیا، اور پھر ان کی کتاب جو ہے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی، اور یورپ میں بہت زمانے تک ان کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی مختلف یونیورسٹیز میں یہ پڑھائے جاتے ہو۔ لاسٹ جو ہمارے پاس بایولوجسٹ ہیں وہ ابن النفیس ہے ہمارے پاس۔ سو ہی واز اے رینونڈ بایولوجسٹ آف 13th century AD. ہی ڈسکرائب دا سرکولیشن آف بلڈ ان ہیومن باڈی۔ سرکولیشن آف بلڈ آپ جانتے ہیں ہمارے جسم میں ہارٹ جو ہے، یہ جو آپ اس پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ یہاں کچھ فیلنگز آپ کو ہوگی کہ یہاں پہ کچھ وائبریٹ ہو رہا ہے، کچھ دڑک رہا ہے، تو اصل میں یہ ہارٹ جب دڑکتا ہے یا جو ہے اس میں موشن یا جو مومنٹ آپ کو فیل ہوتی ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ پمپنگ کرتا ہے اور بلڈ کو پمپ کرتا ہے، اور بلڈ کو کیا کرتا ہے؟ پوری باڈی میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں سرکولیشن آف بلڈ۔ بلڈ کا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں 2 طرح کے بلڈ ویسلز ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کلاس 7 میں، کچھ کو ہم وینس کہتے ہیں اور کچھ کو ہم آرٹریز کہتے ہیں۔ وینس کا فنکشن کیا ہے کہ پورے جسم سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو جمع کرے ہارٹ تک لائیں، اور پھر ہارٹ جو ہے وہ بلڈ لے جاتا ہے لنگز تک، اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم آکسیجن اندر لے جاتے ہیں، تو وہ آکسیجن جا کے اور بلڈ کے ساتھ پھر ملتا ہے، اور وہ بلڈ پھر واپس ہارٹ میں آتا ہے، اور ہارٹ پھر اس کو دوبارہ پمپ کر کے آرٹریز کے ذریعے پوری باڈی میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ سو وینس جو ہے یہ ہمارے پاس وہ بلڈ ویسلز ہے جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کیری کرتے ہیں، جسم سے خون لاتے ہیں ہارٹ کی طرف، اور پھر بلڈ جو ہے یہ لنگس میں اس کے ساتھ آکسیجن مل جاتا ہے، پھر یہ ہارٹ آرٹریز کے ذریعے واپس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو آرٹریز کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس وہ بلڈ ویسلز ہے، خون کی وہ رگیں ہے، نالیاں ہے جس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ٹرانسفر کرتی ہے۔ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ سے مراد کیا ہے؟ وہ بلڈ جس کے ساتھ آکسیجن نہ ملا ہو، اس کا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ، وہ بلڈ جس کے ساتھ آکسیجن ملے اور آرٹریز کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں آکسیجنیٹڈ بلڈ۔ سو ابن النفیس پہلے بایولوجسٹ تھے جنہوں نے ہارٹ کا یہ فنکشن واضح کرایا، یہ بلڈ کی جو سرکولیشن ہے ہمارے جسم میں اس پہ تذکرہ کیا، اس پہ بات کی۔ چیپٹر نمبر 9 آپ کا ہوگا انشاءاللہ بایولوجی میں ٹرانسپورٹ، اس میں بھی آپ ڈیٹیل میں یہ تمام چیزیں پڑھیں گے۔ اچھا تو بچوں ہم نے بات کی ابن النفیس کے جو کنٹریبیوشن تھے اس پہ، اور بلڈ سرکولیشن کو ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے مسلم سائنٹسٹ کو پڑھا اور ان کی کنٹریبیوشن کے بارے میں پڑھا۔ یہ کریکشن ذرا پھر سے میں کروا رہا ہوں تاکہ آپ اس پہ کنفیوز نہ ہو، کیونکہ جب آپ وہ بک یا نوٹس پڑھے تو آپ کو آئیڈیا کلیئر ہو کہ یہ لائنیں آپ ابو علی سینا کے کنٹریبیوشن میں بھی پڑھ رہے ہیں اور علی بن عیسیٰ کے بھی پڑھ رہے ہیں، تو ابو علی سینا کے نیچے سے
یہ لائنیں آپ نے کاٹنی ہے. ہی ورکڈ آن دا اسٹرکچر فنکشن اینڈ ڈیزیزز آف دا آئی. ٹھیک ہے, اور علی بن عیسیٰ کے نیچے یہ لائنیں چھوڑنی ہے کیونکہ یہ انہی کی کنٹریبیوشنز ہیں. آئی ہوپ آج کے جو ٹاپک ہم نے جو مسلم سائنٹسٹ ہم نے پڑھے آپ کو اس سے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے تھرو اگلے ایک لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.